रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरत अद-दुहा। नाम पहले ही लफ्ज़ वद-दुहा को इस सूरत का नाम करार दिया गया है। ज़माने नज़ूल। इसका मज़मून साफ बता रहा है कि ये मक्का मुअज़्ज़मा के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुई है। रवायात से भी मालूम होता है कि कुछ मुद्दत तक वही के नज़ूल का सिलसिला बंद रहा था, जिससे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशान हो गए थे और बार बार आपको ये अंदेशा लाहक हो रहा था कि कहीं मुझसे कोई ऐसा कसूर तो नहीं हो गया जिसकी वजह से मेरा रब मुझसे नाराज़ हो गया है और उसने मुझे छोड़ दिया है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलाया गया कि वही के नज़ूल का सिलसिला किसी नाराज़गी की बिना पर नहीं रोका गया था, बल्कि इसमें वही मसलहत कार फरमा थी जो रोज़े रोशन के बाद रात को सुकून तारी करने में कार फरमा होती है। यानी वही की तेज़ रोशनी अगर आप पर बराबर पड़ती रहती तो आपके असाब उसे बर्दाश्त ना कर सकते, इसलिए बीच में वक्फ़ा दिया गया ताकि आपको सुकून मिल जाए। ये कैफियत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के इब्तदाई दौर में गुज़रती थी, जबकि अभी आपको वही के नज़ूल की शिद्दत बर्दाश्त करने की आदत नहीं पड़ी थी। इस बिना पर बीच बीच में वक्फ़ा देना ज़रूरी होता था। इसकी वजाहत हम सूरह मुदस्सर के दिबाचे में कर चुके हैं। सूरह मुज़म्मल हाशिया 5 में हम ये बयान कर चुके हैं कि नज़ूल वही का किस कदर शदीद बार आपके असाब पर पड़ता था। बाद में जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इस बार को बर्दाश्त करने का तहम्मुल पैदा हो गया तो तवील वक्फ़े देने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। ये था सूरत अद-दुहा का ज़माने नज़ूल। अब चलते हैं मौजू और मज़मून की तरफ। इसका मौजू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है और मकसद उस परेशानी को दूर करना है जो नज़ूल वही का सिलसिला रुक जाने से आपको लाहक हो गई थी। सबसे पहले रोज़े रोशन और सुकून शब की कसम खाकर आपको इत्मीनान दिलाया गया कि आपके रब ने आपको हरगिज़ नहीं छोड़ा है और ना वो आपसे नाराज़ हुआ है। इसके बाद आपको खुशखबरी दी गई कि वो दावत इस्लामी के इब्तदाई दौर में जिन शदीद मुश्किलात से आपको साबका पेश आ रहा है, ये थोड़े दिनों की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर बाद का दौर पहले दौर से बेहतर होता चला जाएगा और कुछ ज़्यादा देर ना गुजरेगी कि अल्लाह ताला आप पर अपनी अता बख्शिश की ऐसी बारिश करेगा जिससे आप खुश हो जाएंगे। ये कुरान की उन सरी पेशगोइयों में से एक है जो बाद में हरफ ब हरफ पूरी हुई। हालांकि जिस वक्त ये पेशीन गोई की गई थी उस वक्त कहीं दूर दूर भी इसके आसार नज़र ना आते थे। मक्का में जो बेयारो मददगार इंसान पूरी कौम की जाहलियत के मुकाबले में बरसरे पेकार हो गया है, उसे इतनी हैरत अंगेज़ कामयाबी नसीब होगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि तुम्हें ये परेशानी कैसे लाहक हो गई कि हमने तुम्हें छोड़ दिया है और हम तुमसे नाराज़ हो गए हैं। हम तो तुम्हारे रोज़े पैदाइश से मुसलसल तुम पर मेहरबानियाँ करते चले आ रहे हैं। तो तुम यतीम पैदा हुए थे, हमने तुम्हारी परवरिश और ख़बरगिरी का बेहतरीन इंतज़ाम कर दिया। तुम नावाकिफ़ राह थे, हमने तुम्हें रास्ता बताया। तुम नादार थे, हमने तुम्हें मालदार बनाया। ये सारी बातें साफ बता रही हैं कि तुम इब्तिदा से हमारे मंजूर नज़र हो और हमारा फ़ज़्ल व करम मुस्तकिल तौर पर तुम्हारे शामिल हाल है। इस मकाम पर सूरह ताहा आयत नंबर 37 ता 42 को भी निगाह में रखा जाए, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन जैसे जब्बार के मुकाबले में भेजते वक्त अल्लाह ताला ने उनकी परेशानी दूर करने के लिए उन्हें बताया कि किस तरह तुम्हारी पैदाइश के वक्त से हमारी मेहरबानियाँ तुम्हारे शामिल हाल रही हैं। इसलिए तुम इत्मीनान रखो कि इस खौफनाक मुहिम में तुम अकेले ना होगे, बल्कि हमारा फ़ज़ल तुम्हारे साथ होगा। आखिर में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जो एहसानात हमने तुम पर किए हैं उनके जवाब में खल्क़े खुदा के साथ तुम्हारा क्या बर्ताव होना चाहिए
اور ہماری نعمتوں کا شکر تمہیں کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ سورۃ الضحیٰ مکی ہے اور اس کی آیات 11 ہیں، رکوع 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی، واللیل اور رات کی، اذا جب، سجا و سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ والضحیٰ قسم ہے، واللیل اذا سجا، روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی، یہاں لفظ ضحیٰ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد روز روشن ہے۔ اس کی نظیر سورہ اعراف کی یہ آیت میں افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون اوامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحیٰ وہم یلعبون۔ 97-98۔ کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں، اور کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن دہاڑے آ جائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ ان آیات میں بھی چونکہ ضحیٰ کا لفظ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد چاشت کا وقت نہیں بلکہ دن ہے۔ نمبر 2، اذا سجا، اصل میں رات کے لیے لفظ سجا استعمال ہوا ہے، جس میں صرف تاریکی چھا جانے میں ہی نہیں بلکہ سکوت اور سکون طاری ہو جانے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ رات کی اس صفت کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ نمبر 3، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا۔ مختلف روایات میں مدت مختلف بیان کی گئی ہے۔ ابن جری نے 12 روز، کلبی نے 15 روز، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 25 روز، سدی اور مقاتل نے 40 روز اس کی مدت بیان کی ہے۔ بہرحال یہ زمانہ اتنا طویل تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی پر سخت غمگین ہو گئے تھے، اور مخالفین بھی آپ کو طعنے دینے لگے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نئی صورت نازل ہوتی تھی اس سے آپ لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اس لیے جب اچھی خاصی مدت تک آپ نے کوئی نئی وحی لوگوں کو نہیں سنائی تو مخالفین نے سمجھا کہ وہ سرچشمہ بند ہو گیا ہے۔ جہاں سے یہ کلام آتا تھا، جندب بن عبداللہ کی روایت سے جب جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ ابن جریر طبرانی میں، ابن حمید سعید بن منصور ابن مردویہ۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہوتی تھیں اور جس کا گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے متصل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اونی اور ابن جریر نے ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ کئی روز تک جبرائیل علیہ السلام کی آمد رک جانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے، اور مشرکین کہنے لگے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ قتادہ اور ضحاک کی مرسل روایات میں قریب قریب ہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اس صورتحال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید رنج و غم کا حال بھی متعدد روایات میں آیا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ محبوب کی طرف سے بظاہر عدم التفات
کفر و ایمان کے درمیان جنگ چھڑ جانے کے بعد اسے ذریعہ طاقت سے بظاہر محرومی جو اس جان غسلے کشمکش کے منجدھار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واحد سہارا تھا، اور اس پر مزید دشمنوں کی شماتت، یہ ساری چیزیں مل جل کر لا محالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سخت پریشانی کی موجب ہو رہی ہوں گی، اور آپ کو بار بار یہ شبہ گزرتا ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے حق و باطل کی اس لڑائی میں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اسی کیفیت میں یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اس میں دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑ دیا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اس بات پر ان دونوں چیزوں کی قسم میں جس مناسبت سے کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دن کا روشن ہونا اور رات کا تاریکی اور سکون لیے ہوئے چھا جانا کچھ اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت لوگوں سے خوش اور رات کے وقت ان سے ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دونوں حالتیں ایک عظیم حکمت و مصلحت کے تحت طاری ہوتی ہیں۔ اسی طرح تم پر کبھی وہی بھیجنا، کبھی اس کو روک لینا بھی حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے۔ اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو تو وہی بھیجے، اور جب وہ وہی نہ بھیجے تو اس کے معنی یہ ہوں کہ وہ تم سے ناخوش ہے اور اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مناسبت اس مضمون سے اس قسم کی یہ ہے کہ جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر طاری رہے تو وہ اسے تھکا دے، اس لیے ایک وقت خاص تک دن کے روشن رہنے کے بعد رات کا آنا ضروری ہے تاکہ اس میں انسان کو سکون ملے۔ اس طرح وحی کی روشنی اگر تم پر پے در پے پڑتی رہے تو تمہارے اعصاب اس کو برداشت نہ کر سکیں گے، اس لیے وقتاً فوقتاً فترات نزول وحی کا سلسلہ رک جانے کا مطلب کا ایک زمانہ بھی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی بنا پر رکھا ہے، تاکہ وحی کے نزول سے جو بار تم پر پڑتا ہے اس کے اثرات زائل ہو جائیں اور تمہیں سکون حاصل ہو جائے۔ گویا آفتاب وحی کا طلوع بمنزلہ روز روشن ہے اور زمانہ فترہ منزلہ سکون شب۔